علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ سب سے چھوٹے تھے، کیونکہ اگر سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یا بڑھاپے میں حاصل ہونے کی وجہ سے بے انتہا محبت فرماتے تو حضرت بنیامین سے محبت فرماتے، کیونکہ وہی سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ اس کی وجہ کچھ اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر پہلے ہی کچھ انوار اور آثار محسوس کر لیے تھے کہ ان کو آگے چل کر کے بہت بڑا دینی شرف اور دینی مرتبہ حاصل ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ لیکن یہ بات ان کے دوسرے بھائیوں کو، حضرت بنیامین کو چھوڑ کر کے باقی جو بھائی تھے ان بھائیوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہمارے باپ حضرت یعقوب کی ساری توجہ اور ساری محبت حضرت یوسف کی طرف لگی ہوئی ہے، حالانکہ ان کے لیے زیادہ فائدے مند ہم لوگ ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو چھوٹے ہیں، وہ تو ان کا کوئی کام نہیں کرتے، وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، اور ہم بڑے ہیں، طاقتور ہیں، کہیں کام کو نکلنا پڑے تو ہم، کہیں جنگ کے لیے نکلنا پڑے تو ہم، کہیں کسی اور چیز کے لیے نکلنا پڑے تو ہم ہی ان کے کام آ سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب ان کے کام نہیں آ سکتے، کسی بھی دنیاوی کام کے لیے آگے جانا پڑے تو ہم ہی کام آ سکتے ہیں، حضرت یوسف کام نہیں آ سکتے، لیکن پھر بھی ہمارے باپ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور ہماری طرف ویسی محبت نہیں کرتے، ویسی توجہ نہیں دیتے۔ شیطان نے ان کی نس بھانپ لی تھی اور اپنے معمول کے مطابق اس کو اور بڑھاوا دیا، اور ان کے اندر اس آگ کو اور بھڑکا دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے یا کم از کم شہر بدر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے دور کرنے کے لیے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد حضرت یعقوب کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ یجتبی کا رب کا اجتباء اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو چن لینا اور اس پر اس کی کوشش کے بغیر ہی وہ انعام و اکرام فرمانا جو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس میں بندے کی کوششوں کو کوئی دخل نہیں، اور یہ مرتبہ حضرات انبیاء کرام اور صدیقین کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملتا ہے۔ تو حضرت یعقوب گویا جانتے تھے، اور اس خواب سے ان کو اور یقین ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آگے چل کر کے نبوت کے شرف سے مشرف ہونے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا جائے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تھا اور پوچھوایا تھا کہ حضرت یوسف کا کیا قصہ ہے، اور حضرت یعقوب نے کنعان چھوڑ کر کے مصر میں جا کر کے سکونت کیوں کر اختیار کی تھی، ان کا واقعہ کیا تھا، ان کا قصہ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ساری سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت یوسف اور حضرت یوسف کے بھائیوں میں ان پوچھنے والے جو محبوب تم سے ان کے واقعہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانی
نشانیاں ہیں، بڑی دلیلیں ہیں، بڑی علامتیں ہیں۔ اگر ان کے حصے میں ایمان لانا ہو تو جو ہی وہ حضرت یوسف کا یہ تفصیلی قصہ سماعت کریں گے وہ فوراً اے محبوب تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، تمہاری دعوت کو وہ قبول کر لیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ تم نے تورات و انجیل کہیں نہیں پڑھی، انہیں پتا ہے کہ تم نے کسی سے نہیں پڑھا، اسی لیے جب وہ حضرت یوسف کا تفصیلی قصہ تم سے سن لیں گے تو انہیں یقین آئے گا کہ یہ قصہ تمہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کے ذریعے حاصل ہوا ہے، وحی کے ذریعے تمہیں اس قصے کا علم ہوا ہے، اور انہیں تمہاری نبوت کا اور یقین ہو جائے گا، وہ تمہارے لیے ایمان، تمہارے اوپر ایمان لازمان ہے۔ فرمایا بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں۔ اذ قال، پھر جب بھائیوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یعقوب کو اپنی طرف کیسے متوجہ کیا جائے، اور سمجھ گئے کہ حضرت یوسف کے ہوتے ہوئے یہ کام ممکن نہیں ہے، اس لیے حضرت یوسف کو پہلے حضرت یعقوب کی نظروں سے دور کر تو آ گئے حضرت یعقوب کے پاس۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں۔ مطلب وہی ہے جو میں نے بھی بیان کیا کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف اور ان کے بھائی سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک جماعت ہیں، بڑے ہیں، جو بھی دنیاوی کام حضرت یعقوب کے سامنے آئے گا وہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں، تو نفع بخش دنیاوی طور پر ہم ہوئے یا یوسف ہوئے، لیکن پھر بھی اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم ان کے لیے حضرت یوسف سے زیادہ نفع بخش ہیں۔ اگر وہ یہ بات جانتے تو وہ ضرور ان کے بجائے ہم لوگوں سے زیادہ محبت کرتے۔ اور بعض ترجمہ نگاروں نے کہا اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہمارے باپ صریح خطا پر ہیں اور وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے زیادہ نفع بخش ہیں، اگر وہ اس بات کو سمجھتے تو وہ ہم سے زیادہ محبت کرتے۔ اس لیے انہوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کرنے کی، اور یہ ٹھیک اسی طرح کی میٹنگ تھی جس طرح کی میٹنگ مکہ شریف کے دار الندوہ میں قریش کے مشرکین نے کی تھی، مشرکین مکہ نے کی تھی کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور ان کی دعوت روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ان کی عظمت و محبت لوگوں کے دلوں میں اضافہ ہی کر رہی ہے، تو ان کا اگر یہی حال رہا تو ہم جو سرداران قریش ہیں ہمیں تو آگے چل کر کے کوئی نہیں پوچھے گا، ہماری طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا، سب تو انہی کی طرف لگ جائیں گے، سب انہی کی تعظیم اور محبت میں لگ جائیں گے۔ اس لیے مشرکین مکہ نے، اہل قریش نے دار الندوہ میں جا کر کے میٹنگ کی کہ سرکار کو یہاں سے انہیں مکہ شریف سے کیسے دور کیا جائے۔ بعض لوگوں نے قتل کا مشورہ دیا، بعض لوگوں نے شہر بدر یعنی مکہ شریف سے دور دراز علاقے میں لے جا کر کے ڈال دینے کی بات کی، اور اس سورت کی اس واقعہ سے وہی مناسبت ہے کیونکہ یہ سورہ مبارکہ انہی حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی کہ محبوب تمہارے قتل کی سازش، تمہارے شہر بدر کرنے کی سازش، تمہیں یہاں اس شہر محبت سے دور کرنے کی خواہش، یہ سازش یہ صرف تمہارے لیے نئی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے حضرت یوسف میرے پیغمبر کے لیے بھی یہ سازش کی جا چکی ہے۔ اس لیے جس طریقے سے انہوں نے صبر و رضا کا مظاہرہ کیا ہے محبوب، تم بھی اس وقت صبر و رضا کا خوب مظاہرہ کرو۔ یہ مناسبت حضرت یوسف کے قصے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے، بعض نے کہا اقتلوا یوسف،
کہا کہ یوسف کو جس طریقے سے وہاں دار الندوہ میں شیطان شیخ نجدی بن کر کے شریک ہوا تھا، اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ جب یہاں حضرت یوسف کے بھائیوں نے میٹنگ کی تھی، وہاں پر بھی شیطان ایک شیخ بن کر کے حاضر ہوا تھا، اور اس نے بھی وہاں جیسے ادھر قتل کا مشورہ دیا تو اس کی تائید کی تھی، ویسے یہاں اس نے قتل کا مشورہ دیا اور کہا اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو مار ڈالو، اوِطرحوہ، یا کہیں زمین میں پھینکاؤ، اوِطرحوہ ارضاً، یا کہیں زمین میں پھینکاؤ، اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی جانب رہے گا، تمہاری ہی طرف رہے گا۔ جب حضرت یوسف تمہارے باپ یعقوب کی نظروں سے دور ہو جائیں گے، چاہے اس طریقے سے کہ تم ان کو مار ڈالو، چاہے اس طریقے سے کہ تم ان کو دور کسی زمین میں پھینکاؤ، اس کے بعد ہی تمہارے باپ کا چہرہ صرف تمہاری طرف رہے گا، تمہارے باپ کی محبت صرف تمہاری جانب رہے گی، تمہارے باپ کی توجہ صرف تم پر رہے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ پہلے یہ چیز کر لینا، پھر اس کے بعد توبہ کر کے تم لوگ اپنی اس غلطی کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، اپنے اس گناہ سے توبہ کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے تم پھر نیک بن جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، نیک بن جاؤ گے، لیکن پہلے یہ گناہ تمہیں کرنا پڑے گا اگر تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف کرنی ہے تو۔ قال قائل منہم، لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگوں کے اندر دل تھا، ایک بولا قتل کی سنگینی انہیں پتا تھی، چونکہ ایک پیغمبر کے بیٹے تھے وہ، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف، نہیں یوسف کو مارو نہیں، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے ہمارا مقصد تو صرف حضرت یعقوب کی نظروں سے دور کرنا ہے، تو اس کے لیے انہیں مار ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، صرف ان کی نظروں سے دور کیا جائے تو انہیں کسی اور شہر میں پھینک دیا جائے، تو اس لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ یوسف کو مارو نہیں، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، گہرے تاریک کنویں میں ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ کوئی راہ چلتا اسے آ کر لے جائے گا، اٹھا کر کے وہاں سے نکال کر کے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں حضرت یوسف کو حضرت یعقوب کی نظروں سے دور کرنا ہی ہے تو یہی کرو کہ انہیں دور کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، وہاں سے کوئی نکالنے والا اس کو لے جا کر کے اپنے شہر میں لے جائے گا، نہ اس لے جانے والے کو اس کے آبا و کسی کا پتہ چلے گا، اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ مشورہ جب ہوا اس پر سب متفق ہوئے کہ قتل نہیں کرنا ہے بلکہ لے جا کر کے دور کنویں میں ڈال کے آنا۔ تو کہنے لگے قالوا یا ابانا، اس کے بعد باپ کے پاس گئے، حضرت یعقوب کی بارگاہ میں گئے اور بولے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، اے ہمارے باپ آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کے خیر اندیش ہیں، آپ ان کے سلسلے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے ہیں شکار کرنے کے لیے یا کھیلنے کے لیے یا کسی چیز کے کمانے کے لیے، ارسلہ معنا غدن، ہمارے ساتھ اسے کل بھیج دیجئے، یرتع و یلعب، کہ میوے کھائے اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، انہیں کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج کر تو دیکھیے ہم ان کی کیسی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ بہت حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان لوگوں نے منت سماجت کی اور بہت ہی حضرت یوسف کے خیر خواہ بنے رہے،
حضرت یعقوب جانتے تو تھے کہ یہ ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی جب ان لوگوں نے بہت زیادہ بھروسہ دلا دیا، چونکہ یہ سب اللہ رب العزت ہی کی جانب سے سامان ہو رہا تھا، اس لیے ظاہری طور پر ان کی اس منت سماجت کو، ان کے اس بھروسہ دلانے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے قبول کیا اور بولے انی لیحزننی ان تذهبوا به، کہ بے شک مجھے رنج دے گا کہ تم اسے لے جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ اب یہاں ایک بات ہے، ان کے دماغ میں یعنی بھائیوں کے دماغ میں تب تک یہ نہیں تھا کہ ہم یوسف کو لے جائیں گے اور انہیں بھیڑیا کھا جائے گا، کیونکہ وہ طاقتور تھے، بھیڑیے کا تو خیال ہی نہیں آیا تھا ان کو، بھیڑیے کے کھانے کا ان کے دلوں میں ذہن میں خیال ہی نہیں آیا تھا کہ انہیں بھیڑیا بھی کھا سکتا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے رنج دے گا کہ تم اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے گا، تو یہ بات ان کے ذہن میں اب آئی، اب تک نہیں تھی، حضرت یعقوب کے بتانے پر ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اور انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے چل کر کے اس اندھے کنویں میں پھینکا اور پھر واپس حضرت یعقوب کے پاس آئے اور حضرت یعقوب نے پوچھا اسے کیا ہو گیا یوسف کو، تو ان لوگوں نے بتایا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ تو وہ بھیڑیے کھانے کی بات تب تک ذہن میں نہیں تھی، حضرت یعقوب کے بتانے سے آئی، اسی لیے حدیث پاک میں یہ منع فرمایا گیا کہ سامنے والے کو اس کا یا ایک ایسی بات کہہ دینا کہ جس سے اس کو گناہ کا عذر پیش کرنے کا موقع مل جائے، اپنا جرم کا عذر قبول بھی پیش کرنے کا موقع مل جائے، اس سے کبھی بھی ایسی بات نہ کہا کرو، ایسی بات کہنے سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا۔ تو یہ بات ان کے بھائیوں کے ذہن میں نہیں تھی، لیکن حضرت یعقوب نے جو اپنا اندیشہ اپنا ڈر ظاہر کیا تب ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور ان کو ایک بہت ہی اچھا بہانہ حضرت یعقوب کی بات سے اشاروں میں ہی مل گیا اور انہوں نے واپس جواب دیا، قالو بولے لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، یعنی ہم اتنے طاقتور بھائی ہمارے ہوتے ہوئے ایک بھیڑیے کی کیا ہمت ہوگی کہ وہ آ کر کے ہمارے سامنے ہماری نظروں کے سامنے ہمارے بھائی حضرت یوسف کو اٹھا کر کے لے جائے، ایسا ہم ہونے ہی نہیں دیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم کسی کام کے نہیں ہیں، ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ کیا وہ آ رہے ہیں؟ دو بج گئے ہیں۔ فلما ذهبوا به، اب بہت کہنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہوئے، ٹھیک ہے جب تم لوگ اتنا کہہ رہے ہو تو لے جاؤ۔ اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کی نظروں کے سامنے سے لے گئے تو جب تک ان کی نظروں کے سامنے رہے تب تک ایک بھائی کندھے پر اٹھاتا تھا، پھر دوسرا بھائی اس کے کندھے سے اپنے کندھے پر لے رہا تھا، پھر تیسرا بھائی اس کے کندھے سے اپنے کندھے پر لے رہا تھا، یعنی حضرت یوسف کو زمین پر چلنے بھی نہیں دے رہے تھے، قدم نہیں رکھنے دے رہے تھے، جب تک کہ وہ لوگ حضرت یعقوب کی نظروں کے سامنے تھے، حضرت یعقوب کو نظر آ رہے تھے تب تک۔ اور جو ہی وہ دور نکلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، جو ہی انہیں لگا کہ اب حضرت یعقوب ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں، تو
تو جس کے کندھے پر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے کندھے سے اٹھا کر کے زمین پر پھینک دیا، کہا چلو اب اپنے پیدل اپنے پیروں پر۔ اور اس کے بعد جو ان کے دلوں میں آگ بھڑکی ہوئی تھی اس آگ کے شعلے ان کے عمل سے باہر آنے لگے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو برا سلوک کرنا تھا وہ برا سلوک کرنا شروع ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے اتفاق کیا وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، سب کی رائے پھر یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور پھر جب ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس اندھے کنویں میں ڈالا، پہلے تو رسی میں باندھ کر کے ڈالا، ان کا کرتا مبارک بھی اتار دیا اور کنویں میں رسی سے باندھ کر کے ڈالا۔ جب وہ آدھے میں پہنچے تو وہ رسی بھی کاٹ دی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نیچے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا اور وہ پہنچے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں لے کر کے وہاں کنویں میں ایک پتھر تھا، اسی پتھر پر بہت ہی آرام سے بٹھا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی ہوئی۔ وحی میں کیا ہوا کہ یوسف لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، کہ جب تم اس مرتبے پر پہنچو گے جس مرتبے پر ہم تمہیں پہنچائیں گے آگے چل کر، جب تم اس مقام پر پہنچو گے جس مقام پر ہم پہنچا دیں گے، تو اس وقت یہی بھائی تمہارے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے پہنچیں گے اور تمہیں پہچانیں گے نہیں، تمہارے بارے میں اس وقت یہ کچھ بھی علم نہیں رکھتے ہوں گے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہی یوسف ہیں، یہ وہی ہمارے بھائی ہیں جن کو ہم نے ایک اندھے کنویں میں ڈالا تھا۔ اس وقت اے یوسف لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، ضرور تم انہیں ان کا یہ کام جتا دینا، تم ان کے اس کام کی انہیں ضرور خبر دینا کہ دیکھنا تم لوگوں نے مجھے کس طریقے سے اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا، تاریخ کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے وقت میں جب وہ تمہیں نہیں جانتے ہوں گے، تمہارے بارے میں انہیں کچھ بھی احساس نہیں ہوگا، شعور نہیں ہوگا، تب اس وقت تم انہیں ان کے اس کام کی خبر دینا، انہیں ان کا ایک کام جتا دینا کہ تم لوگوں نے ایسا کیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ لوگ چل پڑے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات ہوئی اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، گھر کے قریب آئے، تب تک تو بہت خوش تھے، لیکن جو ہی وہاں پہنچے جہاں سے انہیں محسوس ہوا کہ اب یہاں سے آبادی شروع ہو گئی، یہاں سے ہماری آواز ہمارے باپ حضرت یعقوب کی کانوں تک پہنچے گی، تو ان لوگوں نے رونا دھونا شروع کیا، آنسو بہانا شروع کر دیا۔ جاؤ اباہم عشاء یبکون، اپنے باپ کے پاس رات ہوئے روتے ہوئے آئے، اور قالوا یا ابانا، اور روتے ہوئے اپنے باپ سے کہا، چونکہ یہ رونا، یہ آنسو ان کے اصلی تھے نہیں، اسی لیے کہا گیا کہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے رونے دھونے کے بعد سے رونے دھونے اور آنسو بہانے پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، اور اس کو کہیں بھی دلیل تسلیم نہیں کیا گیا، چاہے کوئی کتنا روئے گڑ گڑائے آپ لوگوں کے سامنے، وہ مگرمچھ کے آنسو بھی ہو سکتے ہیں اور وہ
حقیقی بھی آنسو ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت یوسف کے بھائیوں کی وجہ سے وہ کوئی دلیل نہیں بن سکتے ہیں کہ واقعی وہ رونے والا، وہ آنسو بہانے والا حقیقت میں مصیبت میں گرفتار ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے اتنا رونا دھونا کیا تھا، اتنے آنسو بہائے تھے، لیکن وہ سب آنسو جھوٹے تھے، وہ سارا رونا دھونا ایک کھیل تھا جو حضرت یعقوب کے ان اولاد نے، حضرت یوسف کے ان بھائیوں نے روتے ہوئے کہا۔ قالوا یا ابانا، بولے ہمارے باپ، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم دوڑ کرتے نکل گئے، شکار کر رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ لگا رہے تھے، تو کہا ہم دوڑ کرتے نکل گئے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور کوئی عذر نہیں ملا تھا، وہی عذر ان لوگوں نے پکڑا تھا، اور وہی عذر انہوں نے حضرت یعقوب کے سامنے بتا دیا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اور فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ہمیں پتا ہے کہ آپ کسی طرح ہمارا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے بھی ہوں گے تو بھی آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد وہی کرتا، وہی قمیض جو حضرت یوسف کے بدن سے ان لوگوں نے اتاری تھی، اور اسی قمیض پر، اسی کرتے پر ایک بکرے کو یا ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا خون لگا لیا تھا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ جو ہی وہ خون حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، خون سے بھری ہوئی قمیص، خون سے بھرا ہوا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، کرتا پورا خون سے لت پت تھا، لیکن کرتے پر کہیں بھی سوراخ نہیں بنا، کرتے میں کہیں بھی پھٹنے کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو حضرت یعقوب اس کرتے کو جو خون سے لت پت تھا دیکھ کر کے بولے کہ وہ بھیڑیا کتنا ہوشیار تھا کہ اندر کے بدن کو تو کھا گیا، لیکن جو کرتا اس بدن کو روکے ہوئے تھا، اس کرتے میں کہیں ایک پنجہ بھی نہیں مارا، اس کرتے میں کہیں ایک بھی سوراخ نہیں نکلا۔ وہ بھیڑیا کتنا ہوشیار تھا اور کتنا سمجھدار تھا، اور اس قمیض کو دیکھتے ہی حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ نہیں، میرے بیٹے کے ساتھ کسی بھیڑیے نے نہیں کام کیا بلکہ کوئی اور ہی کھیل کھیلا گیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے، یعنی یہ تو بس ایک بہانہ ہے جو شیطان نے تمہارے دلوں میں مزین کر لیا، تمہارے دل میں اسی کو بٹھا کر کے رکھ دیا ہے کہ تمہیں یہی بولنا ہے، اس وجہ سے تم یہی بول رہے ہو، ورنہ حقیقت کچھ اور ہے، اور اب میں کچھ نہیں کہتا۔ فصبر جمیل، بس صرف اچھا صبر کر لوں گا میں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس چاہ میں رہے، اور وہاں پر سے ایک قافلے کا گزر ہوا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا اور اپنے ساتھ مصر کی طرف لے گئے، جس کو انشاءاللہ الرحمن اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔